تو جی میں ہسبینڈ سے بڑی ناراض ہو گئی تھی. رجاب آ گئی تھی, ٹیوشن جانا تو اس نے بیگ لینے آئی تھی. تو جی بات یہ کرنی تھی کہ کیا بات کر رہی تھی میں, ہوتا ہے نا سارا ٹیمپو خراب ہو جاتا ہے بات کرنے کا, کہ آپ یقین کریں جب میں آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں تو واقعی میں مجھے لگتا ہے کہ میں سچ میں کسی سے بات کر رہی ہوں. بہت خوبصورت سا رشتہ ہو گیا آپ لوگوں سے, لیکن ایک دن تو ہوگا نا کہ جو آپ لوگ سنو گے میری آواز بنو گے, صحیح ہے. اور آپ یقین کریں میں اتنی خوش کہ میں بتا نہیں سکتی. یہ فرسٹ ٹائم مجھے کسی نے بکے دیا, اور اس سے پہلے مجھے کبھی نہ کسی نے بھی نہیں دیا. سچ پوچھو کسی نے بھی نہیں دیا, تو میرے لیے تو بڑی خوشی کی بات. ہوتا ہے نا کہ جب آپ کا بالکل, آپ یقین کریں کچھ دن پہلے, جب آپ پورا ایک مہینے بعد میں گھر سے باہر نکلی ہوں, اور کچھ کہہ نہیں سکتے یار, میں کیا بولوں. کہنے سے مراد کہ میں جہاں بھی جاتی ہوں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جاتی ہوں, ہسبینڈ کے ساتھ آتی ہوں. ویسے جیسے سودا وغیرہ لینے جانا ہو تو ایسے تو میں نکلی ہوں, لیکن گئی ہوں اور دھوپ میں واپسی آئی ہوں. مطلب ایسا ہوا ہے صبح کے ٹائم پہ, تو وہ کیا جانا ہوا. جیسے رات کے نائٹ کے ٹائم پہ ٹھنڈے ٹائم پہ ہوا لے لی, یا کوئی جیسے پارک چلے گئے. ہم اکثر چلے جاتے تھے, تو ہسبینڈ جی جلدی آ جاتے تھے, پھر ہم پارک وغیرہ چلے جاتے, لیکن نہ تو ہسبینڈ جی آئے اور نہ پھر ہم گئے. تو اب لیٹ آنے لگ گئے, اور کیا ہوتا تھا کہ میں ان کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کوئی سیٹنگ ایسی بنا لے, یا کوئی روٹین ایسی بنا لے کہ جس میں ہم جو ہے نا آرام سے چلے جایا کریں, آرام سے آ جایا کریں. صحیح ہے کہ تھوڑا سا تو ٹائم ملے نا, کہ چلو نہیں بھی پارک جانا وغیرہ ہو تو ساتھ بیٹھ کے بندہ کھانا تو کھا لے تسلی سے. آپ یقین کریں کھانا بھی ہم ساتھ نہیں کھا پاتے. کبھی ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ ہم کھانا بھی ساتھ نہیں کھا پاتے. بیبی پیک کر دو تو میں ہنسنے لگے, میں نے بولے پڑوس والے بھی کیا بولیں گے کہ لنچ باکس یہ آ رہا ہے اور لنچ باکس واپسی جا رہا ہے. صحیح ہے. تو صبح یہ رات میں آدھی رات میں کھانا کھا لیتے ہیں, اور پھر ان کو جب اٹھنا ہوتا ہے تو دوپہر کو اٹھتے ہیں کتنے بجے, 2 بجے کے قریب اٹھتے ہیں. صحیح ہے. جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا پچھلے بلاگ میں کہ میرے ہسبینڈ ڈبل جاب کرتے ہیں, اس وجہ سے میری یہ ٹائمنگ ہے. تو نائٹ میں بھی کرتے ہیں اور ڈے میں بھی کرتے ہیں. صحیح ہے. تو سیفٹی وغیرہ ہے میری, ایسا نہیں ہے کہ میں اکیلی ہوتی ہوں, لیکن مثلاً یہ بتا رہی ہوں کہ ظاہر سی بات ہے جو ہسبینڈ کا ساتھ ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. مسئلے مسائل, مہنگائی, مشکلیں اتنی چیزیں ہو گئی ہیں کہ اس کے لیے ڈبل جاب کرنی پڑے گی. لیکن آپ میرے اگر چینل کو زیادہ سے زیادہ ویوز دو گے, سبسکرائب کرو گے, لائک کرو گے, اچھے سے کامنٹ کرو گے, اور میں اچھی ویڈیو آپ لوگ کے لیے بناؤں گی, تو انشاءاللہ میرے ہسبینڈ کی ایک جاب میں انشاءاللہ لازمی اور جلد سے جلد چھڑوا دوں گی. اور بس باتیں تو آپ لوگوں سے چلتی رہے گی. اور یہ فرسٹ ٹائم میرے ہسبینڈ نے مجھے چوڑیاں لا کے دی ہیں, جو کہ مجھے بڑی پسند آئی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اپنی لائی ہوئی چوڑیوں کی بات کچھ اور ہوتی ہے, لیکن جب ہسبینڈ چوڑیاں دے, اور انہوں نے مجھے کہا کہ پنک کلر کا سوٹ پہنو اس کے ساتھ, اور یہ والا سوٹ پہنو اور اچھی سے تیار ہو جاؤ. بکے کے بعد مجھے کہنے لگے کہ چلو میں باہر سے گھما کے لے آتا ہوں, کیونکہ میں نے ان کو کہا میرا دل اتنا تنگ پڑ گیا ہے نا, کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ دل پہ ایک بوجھ ہوتا ہے, ایک گھٹن سی کچھ ٹائم پہ ایسے محسوس ہونے لگ جاتی ہے, جیسے عجیب سی گھٹن. اپنا بیان نہیں کر سکتی کہ یار کیا ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. اور ساری بات یہ کہ میرے سارے رشتہ دار بھی لانڈی میں رہتے ہیں, مطلب دور رہتے ہیں ہم سے, 2 گھنٹے کا سفر ہے, اور پھر مطلب روز روز کون جا پائے گا. اچھا ہے, چاچی ہیں, میری پھپھوئیں ہیں, خاندان ہے, ماموں ہیں, میرے مامی ہیں, اور مطلب سارے رشتہ دار ہیں, خالہ کا گھر ہے, سارے رشتہ دار ہیں, اور بہت پیار کرنے, بہت چاہت والے لوگ ہیں میرے, اور بہت پیار کرتے ہیں. اور جو سوات میں ہیں وہ تو ایک الگ ہی چیپٹر ہے, وہ تو کہانی کچھ اور ہے. مطلب وہاں پر بھی میرے ہیں رشتہ دار. دوسری بات میں یہ کرتی چلوں کہ اب یہ بکے دیکھ کے ساری بیویاں اپنے شوہروں سے لڑنے مت لگ جانا, کیونکہ ہوتا ہے نا کہ, اور ہوتا ہے ایسا کہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ دیکھو فلاں نے بھی بکے دیا تھا, ناراض تھے, تو یہ ایک ناراضگی پہ نہیں تھا, کئی 12 سال کی ناراضگی کے بعد کوئی یہ بکے مجھے ملا. صحیح, فرسٹ ٹائم. تو ایسا مت سمجھیے گا کہ ہسبینڈ سے نہ لگ رہا ہے, دیکھو فلانا نہ, کہ بتائیں نا, میں آپ لوگ کی بات نہیں کر رہی ہوں, ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں
جو کہ ہوتا ہے نا کہ جیسے گاؤں والے ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ ولاگ دیکھ لیں یا کوئی ایسی بات ہو جائے دل میں آ جائے یا کسی کے دل میں آ جائے ایسے، ان کے لیے میں میسیج کر رہی ہوں کہ کہیں لڑنے مت لگ جانا، صحیح ہے۔ جیسے کہ ایک دفعہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا ایسے، صحیح ہے، وہ میں نے وہ ٹرک میں دیکھا، بڑی سی ٹرک میں جو ہے نا بکے جا رہا تھا اور بہت بڑا سا، صحیح ہے، اس کو اندر پتہ نہیں کیا ہوگا مجھے نہیں پتہ، لیکن اوپر پھول لگائے ہوئے تھے، وہ گر بھی گیا تھا شاید۔ یہ ٹک ٹاک پہ بڑا چل رہا تھا، بڑا سا بکے۔ تو میں نے کوئی ناراضگی یا غصے میں نہیں کہا تھا، میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا، میں نے ہاں کوئی ہو تو ہمیں بھی اتنا بڑا بکے دینا، تو یہ چھیڑنے کے لیے میں نے کہا تھا ان کو، صحیح ہے۔ اور لیکن جب یہ دیکھ کے نا تو میں تو اپنے ہسبینڈ سے کوئی رسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ پہ مجھے کبھی ایسا بکے دیں گے، تو تھینک یو سو مچ ہسبینڈ۔ اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ہم خوبصورت برے لمحے ریکارڈ کرتے ہیں اور برے لمحے یاد رکھتے تو ہمیں خوبصورت لمحے بھی یاد رکھنے چاہیے، ایسا نہیں کہ پرفیکٹ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، ہمارے بیچ میں بھی لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، بہت سارے مشکلیں پریشانیاں مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اور ناراض تھی، میں کافی ناراض تھی اپنے ہسبینڈ سے، کیونکہ جب آپ کو کوئی نظر انداز کرنے لگ جاتا ہے نا تو آپ کا دل بڑا دکھتا ہے، صحیح ہے۔ اور میں تو سب کچھ کیا بولوں میں، صحیح ہے، کیونکہ سب کچھ ہسبینڈ کے اوپر ہی چھوڑا ہوا ہے میں نے، کہ یار کہ میں نے ہسبینڈ کے پیچھے چلنا ہے، میں نے کبھی ان کی نافرمانی نہیں کرنی، کبھی میں نے ان کے اصول کے خلاف نہیں چلنا ہے۔ تو میں ان کو یہی کہہ رہی تھی کہ میں کبھی آپ کے اصول کے خلاف نہیں چلتی، جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے، جس سے رابطہ کانٹینٹ نہیں پسند، مطلب کہ میں فون میں رابطے میں رہوں، کہ میں کسی سے بات کر لوں یا نہیں، تو میں اپنے ہسبینڈ کے اصول کے خلاف نہیں چلتی، اور ہر بیوی کا کام ہے کہ اپنے ہسبینڈ کے خلاف نہیں چلے، کیونکہ ہسبینڈ ہر چیز نوٹ کرتے ہیں کہ آپ کیا کیا کرتے ہو، صحیح ہے۔ تو اور آج اسکن کے بارے میں، میری اسکن پہ ہو رہی تھی چھائیاں، صحیح ہے، اور تو میں ہسبینڈ سے ناراض، میں نے یہ کس طرح کا پیار ہے کہ آپ مجھے نا کچھ میرے فیس کا خیال کر رہے ہیں۔ اچھا انہوں نے پہلے کریم لا کے دی، میں آپ لوگ کو ابھی دکھاؤں گی، کریم لا کے دی، لیکن اس سے چائیوں کے لیے لا کے دی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا پراپر، ہم آپ کو پتہ ہے کہ پراپر کوئی چیز لگاتے تو ہے نہیں، جب میں میڈیسن پراپر نہیں کھاتی تو میں پتہ، اور دوسری بات یہ کہ میں آئرن کی کوئی ٹیبلٹ لے بھی لوں نا تو میرا پیٹ خراب ہو جاتا، تو آئرن تو میں بالکل بھی نہیں لے سکتی، صحیح ہے۔ جو بلیک سی گولی نہیں آتی، خالی سی چھوٹی سی گولی ہوتی ہے، وہ آتی ہے، تو اس سے میرا نا پیٹ کا نظام کچھ گڑبڑ ہو جاتا ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، عجیب کچھ چکر ہو رہا تھا، خیر میں بیان نہیں کر سکتی، ایکسپلین نہیں کر سکتی۔ اور کسی دن پھر میں اپنی چھوٹے بیٹے کی پریگننسی کا سٹوری بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی، شاید کل کروں، کل پرسوں میں شاید کروں گی آپ لوگوں سے، لیکن فی الحال تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں اس بکے کو انجوائے کیسے کروں گی، یہ دیکھیں۔ اچھا میں نے اس کے اوپر ویڈیو تصویر بنا کے، تو میں نے بولا کہ ہسبینڈ کو میں بولے، میں نے بکے، میں نے ظاہر سی بات ہے میرے ہسبینڈ میرے لے کر آئے، تو میں اس مومنٹ کو خوب دیکھ کے یا تصویریں کھینچ کے اور میں اس کو انجوائے کرنے چاہوں، تو آپ مجھے انجوائے کریں تو آپ کو کیا ٹینشن ہو رہی ہے، صحیح ہے۔ تو میں نے خوب اس خوبصورت لمحے کو، مومنٹ کو انجوائے کیا۔ اس سے پہلے اچھا اتنے تیز چل رہے ہیں کہ جب میرا پانی سر سے گزر جاتا ہے تب کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے۔ پچھلے سنڈے یہ غائب ہوئے تو انہوں نے مجھے چوڑیاں لا کے دی، یہ دیکھیں، صحیح ہے۔ تو اب پھر مجھے کہہ رہے کہ میں نے پہلے سے ہی سوچ کے رکھا تھا، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ میرے ہسبینڈ مجھے چوڑیاں لا کے دی، کیونکہ اپنی لائی ہوئی چیز کچھ اور بات ہوتی ہے، ہسبینڈ کی کچھ اور۔ دوسری چیز یہ کہ تحفہ طوائف کی سچ پوچھو تو ابھی میرے کتنے سال ہو گئے، ہاں بس میری ایک دوست ہے، اس نے تحفے طوائف دیے ہیں، اس کے علاوہ جو میں نہیں کرتی کہ یار تحفہ طوائف والا کوئی رواج ہم نے رکھا ہے، ہاں ایسے کچھ لین دین والی کی بات نہیں کر رہی، لیکن یا ماں یا گھر والے اپنے گھر والے جیسے کہتے ہیں دوست وغیرہ ہو گئی یا کوئی ایسی، تو تحفے طوائف والا چکر نہیں ہوا ایسا کہ جیسے ہسبینڈ نے مجھے تحفے دیے تو میں نے ہسبینڈ کو تحفے دیے، ایسا نہیں ہے کچھ، صحیح ہے۔ ابھی شادی کی سالگرہ گزری تو میں نے گفٹ، اچھا وہ گفٹ کرتے تھے،